خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور گاڈ بلیس یو۔ اور میں سیمسن ٹیلی ویژن جو چینل ہے اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس چینل سے ہم آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ لیکچرز شیئر کیے ورشپ کے حوالے سے۔ کیونکہ ورشپ آج کل جو چرچ کو ایک بہت بڑا چیلنج مل رہا ہے یا خطرہ ہے، وہ جو ورشپ ہے اس کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اور بہت سارے جو شاعر ہیں، زیادہ شاعر جو ہیں، اور بہت سارے جو گلوکار ہیں یا جو گیت یا حمد و ثنا کے گیتوں کو گاتے ہیں، وہ تھیولوجیکل میچور نہیں ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ خدا کے کلام میں جو وہ شاعری کرتے ہیں وہ بہت دفعہ کانٹراڈکشن ہے خدا کے کلام سے۔ تو میں اس کو خدا کے کلام سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ڈسکریج نہیں کر رہے، لیکن اس کام کو، اس خدمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بہتر طور پر اس خدمت کو سر انجام دے سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں، تاکہ چرچ کے اندر جو غلط تعلیمات اس طریقے سے پھیل رہی ہیں وہ روکی جا سکے، ان کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو ورشپ ہے، جس کو ہم انگریزی میں ورشپ کہتے ہیں، اردو میں ہم پرستش کا لفظ بولتے ہیں، یہ صرف سنگنگ نہیں ہے۔ ورشپ از ناٹ سنگنگ۔ ورشپ کا جو لفظ ہے انگریزی میں، یہ ہبرو اور گریک کے بہت سارے معنی جو ہیں ان کو بھی وہ بیان نہیں کر پاتا۔ تو آج بھی میں اسی لیکچر جو میں نے دیے ہوئے ہیں انہی کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ زبور کی کتاب نکالیں، زبور 147 زبور، اور اس کی ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، حمد کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے ہم خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں، بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ اس لیے مدح سرائی کرنا بھلا ہے، کیونکہ ایک تو یہ خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں ہے وہ ہے کہ جو ستائش ہے، جو ہم یہوہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کے لیے جو لفظ وہ بول رہا ہے زیبا ہے۔ زیبا کا مطلب ہے ہبرو لینگویج میں سوٹیبل ہے، وہ ورشپ جو سوٹیبل ہے۔ ان ہبرو اٹ از فٹنگ، فٹنگ جو فٹ ہو، نوا لفظ ہے ہبرو کا۔ دا ورڈ ٹرانسلیٹڈ فٹنگ از نوا، مین بیوٹیفل، lovely. It should be beautiful, lovely. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant, and a song of praise is fitting. ایک تو یہ فٹنگ فٹ ہونی چاہیے، بیوٹیفل ہونی چاہیے، اور وہ کیسے ہوگی؟ جس میں ایک تو خدا کے کلام کو آنر ملے، عزت ملے، تھیولوجیکل اس میں میچورٹی ہو، اور فٹ ہو۔ خداوند نے یہودیوں کو کہا تھا، یسوع مسیح نے
کہ یہ قوم زبان سے تو میری تعریف کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ پرستش کرتے ہیں۔ جو لفظ دل ہے اس کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ، مائنڈ، تھنکنگ، سوچ، اس کے ساتھ یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ فٹنگ اس کے ساتھ نہیں ہو رہی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو پھر یہ ورشپ بھی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم جب الفاظوں کو یا الفاظ کو سمجھتے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ ورشپ نہیں ہے، وہ تھولوجیکل بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بیوٹی نہیں ہے، کیونکہ بیوٹی اسی میں ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط اور اس کا 13 باب نکالیں اپنی بائبل مقدس سے، عبرانیوں کے نام خط، اس کا 13 باب اور اس کی 15 آیت، 13 باب 15 آیت، یہاں لکھا ہے، پس ہم اس کے وسیلے سے، یعنی یسوع کے وسیلے سے، حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل، ہونٹوں کا پھل، ایک تو جو حمد ہے جس کو ہم خدا کی تعریف میں بولتے ہیں، کیونکہ ورشپ صرف حمد نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے گریک میں اور ہبرو میں کئی الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب خداوند کی عزت کرنا بھی ہے، پروسیوخے، گریک میں لفظ ہے پروسیوخے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے ساتھ گہری محبت، ڈیپ لو، اس کے کلام کے ساتھ ڈیپ لو، انڈرسٹینڈنگ از کالڈ ورشپ۔ دس از ورشپ۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، دل کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو پھر یہ ورشپ بھی نہیں، پھر یہ قربانی ہے، سیکریفائس ہے، اور بیوٹیفل ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش اور زیبا ہے، ستائش اور زیبا ہے۔ اس لیے یہ دل پسند، ستائش اور زیبا ہے۔ پھر ہے کہ اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ میں اس کی ایک انگریزی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایمپلیفائڈ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے، تھرو ہم therefore let us constantly and all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit that thankfully acknowledge۔ سب سے پہلے تو جو تھیولوجی ہے، جو شاعری ہے، وہ ایکنالج ہونی چاہیے، وہ کریکٹ ہونی چاہیے، اور اس کی جو پہچان ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے کہ یہ بالکل کریکٹ ہے۔ اینڈ کنفیس، اور پھر اس کا اقرار کریں، اینڈ گلوریفائی ہز نیم، اور اس طرح پھر ہم اس کے نام کا کو جلال دیں۔ سو ورشپ از ٹو ایکنالج، یعنی خدا کے کلام کو جاننا، اور پھر اس کو کنفیس کرنا، اس کو بولنا، اور یہ بن جائے گا آپ کے ہونٹوں کا پھل، فروٹ آف یور لپس، اینڈ دین آفر ٹو گاڈ، آفر ٹو گاڈ۔ تو اگر آپ کو شاعری ہی سمجھ نہیں آئی،
آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے ہاں تو بہت سارے گیت ہیں جو ہمارے پرستار گاتے ہیں وہ ویسے ہی ہندی میں ہیں, اردو میں ہے ہی نہیں. اب آپ کو ہندی نہیں آتی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہندی میں ان الفاظوں کے کیا معنی ہیں, تو آپ اکنالج کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ الفاظ جو ہیں, پہلی تو بات ہے کہ یہ الفاظ کے معنی کیا ہیں, پھر کیا وہ الفاظ خدا کے کلام میں استعمال بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو کیسے ہوئے ہیں, کس کانٹیکسٹ میں ہوئے ہیں؟ اور اگر ہوئے ہی نہیں, وہ باتیں خدا کے کلام کے مطابق ہے ہی نہیں, تو پھر یہ قربانی نہیں ہے, پھر یہ ایک مذہبی پریکٹس ہو رہی ہے اور ہم بس اس کو مذہبی طور پر گا رہے ہیں, مذہبی طور پر کہہ رہے ہیں, ہمیں سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ بیوٹیفل جب بات کر رہے ہیں تو بیوٹیفل کا مطلب باہر خوبصورتی کی بات نہیں کر رہے. بیوٹیفل کا مطلب ہے ہمارے اندر جو کلام کے وسیلے سے خوبصورتی آئی ہے, ہم اس کے تحت کہہ رہے ہیں, خوشی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم شکریہ ادا کیسے کریں؟ تھینک فلی شکریہ ادا کیسے کریں when we don't know anything؟ کہتا ہے کہ جو پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ہونٹوں کا پھل, اور آگے وہ کہتا ہے یہ والا پھل آپ اکنالج کریں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ جس خداوند سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, پھر یہ تھینک فلی بن جائے گی. اور آگے لکھا ہے ہر وقت چڑھایا کرے, کنٹینیولی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی جو حمد ہے, خدا کی جو تعریف ہے. مجھے یہ بتائیں عزیزو, آپ کسی کی جو تعریف کرتے ہیں جب تک آپ اس کو جانتے نہیں, آپ اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کی پریز کرنی ہے, کسی کی تعریف کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کو جانیں گے تو کریں گے. اگر سنی سنائی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ کوالٹیز اس کی بتائی جائیں گی کہ بھئی یہ ہے, پھر اگلا اس کا ایکسپیرینس ہے کہ کیا آپ کے اندر اس کا ایکسپیرینس ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پریکٹیکل لائف میں بھی یہ ایسی شخصیت کا کام. اگر ہم خدا کی تعریف کر رہے ہیں, خدا کی, لیکن دل سے کریں, تو دل کا تو مطلب ہے مائنڈ, پوری سوچ سے, پوری سمجھ سے, پوری بیوٹی سے, پوری لگن سے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ فٹ نہیں ہو رہی. جیسے وہ کہہ رہا نا کہ ستائش زیبا ہے, کیونکہ خدا کی حمد مدح سرائی کرنا بھلا ہے, اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے. زیبا کا کیا مطلب ہے؟ نوا کا کیا مطلب ہے؟ فٹ ہونا, فٹنس. This is a fit song for God. یہ والی شاعری فٹ ہے خدا کے لیے, گائی جا سکتی ہے, اس حمد کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو انڈرسٹینڈ کریں کہ ورشپ ایک لائف سٹائل ہے. ورشپ کا مطلب ہے اس کی عظمت, اس کی عظمت, اس کی ورتھ کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا. ورنہ نہیں. اگر ہم ایک ریفرنس دیکھیں, امثال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے, خوش گوئی احمق کو نہیں سجتی. احمق کو خوش گوئی نہیں سجتی. ایک بندہ جس کی زندگی میں خدا کا کام نہیں, نجات کا کام نہیں, روح القدس کا کام نہیں, وہ اٹھ کے خدا کی باتیں کر رہا ہے, اس کو نہیں سجتی. تو کس قدر کم دروغوئی شریف کو سجے گی. جس طرح خوش گوئی احمق کو نہیں سجتی, اسی طرح جو نجات یافتہ ہے اس کو بھی غلط باتیں نہیں سجتی. سو بیوٹی پھر گیت گانا نہیں ہے, بیوٹی اندر ہے, اور وہ نجات ہے, اور وہ کلام ہے, اور اس کی سمجھ ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. سو پھر ہم کیا کہیں گے کہ حمد ہو, چاہے کلام ہو, چاہے زندگی ہو,
حمد کا مطلب ہے خدا کی دل سے سمجھ سے ایکنالج کر کے فٹنس کے ساتھ اس کو آنر دینا، اس کو جلال دینا، اور لکھا ہے یہی تمہاری ریئل ورشپ ہے۔ سو عزیزو، بہت سارے ہم حمد کرتے ہیں، پرستار جن کو ہم پرستار کا لفظ بولتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، بہت ساروں کو اس لفظ کا بھی نہیں پتا، جو اپنے ناموں کے ساتھ پرستار لگاتے ہیں نا، اگر کہیں ان سے بیٹھ کے پوچھیں نا کہ اس لفظ کے بارے خدا کے کلام کے مطابق اس کی تشریح کرو، ان کو نہیں آئے گی۔ وہ اپنی تشریح کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کلام سمجھنے کے لیے بھی تو استادوں کی ضرورت ہے نا۔ ہر بندہ تو سمجھ بھی نہیں پاتا اس لیے تو خدا نے استاد مقرر کیے تاکہ تم کتاب مقدس کو سمجھو۔ تو عزیزو، ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے تاکہ ہم آج جو آپ سب جانتے ہیں کہ حمد از ناٹ اے پرفارمنس، یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، یہ کانسرٹ کا نام نہیں ہے، یہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے، یہ زندگی کے اندر خدا کے صحیح کلام کی تشریح اور اس کی تعریف کا نام ہے، اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کا نام ہے، اکنالج کر کے تھینک یو کرنے کا نام، تاکہ ہم بلیس ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارا یہ جو سیریز ہم چلا رہے ہیں آپ کے لیے بڑی برکت ہوگی، آپ کو اویئرنیس دے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے حمد نہیں کرنی، آپ نے کرنی ہے، کیونکہ حمد کرنا زیبا لکھا خداوند کی حمد کرو، لیکن کرو سمجھ کے ساتھ، کرو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کرو کلام پڑھ کے، پوری تحقیق کر کے، فٹنس کے ساتھ، اکنالج کر کے، محنت کریں اس پہ، تاکہ ہم صحیح تعلیم پا کر اس کی حمد کر سکیں۔ میری دعا ہے خدا کا پاک روح آپ کو کلام سمجھنے کا جذبہ دے، آپ کے دل کی آنکھیں روشن کرے، ایک اچھا استاد دے، آپ کو اچھا گرجا دے، آپ کے اندر سبمیشن کی اسپرٹ آئے، تاکہ آپ محنت کر کے خدا کے لیے، دیکھا جو کام کرو جی سے کرو، اور یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو، صرف سنی سنائی نہیں عزیزو، جس سے بہت بڑے ڈسیپشن ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایسی شاعری ہے جو بائبل میں ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے مکاشفے کی کتاب نہیں پڑھی، لوگ مکاشفے پہ گیت لکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے دانیل کی کتاب نہیں پڑھی، لوگ دانیل پہ گیت لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے صحائف نہیں پڑھے، اور انبیاء کے صحائف کے غلط گیت آ رہے ہیں، جس سے بہت خطرہ بن رہا ہے چرچ کی اندرونی حالت کو۔ تو میری دعا ہے خدا کا پاک روح آپ کو بائبل پڑھنے، سمجھنے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا فضل بخشے، اور پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے تو فردر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے روح اور سچائی کی پرستش ہمارے اندر پیدا کر، تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں، اور تیرا ہی نام عزت اور جلال، سننے والوں کو بڑی برکت دے اور بلیس کر، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، بائے بائے۔